مشورے سے ہوا نہیں نا کام. ہم نہ پوچھے تو کیا وقت تھا, ہم نہ پوچھے تو کیا وقت تھا. ابھی پوچھے دن کرنے کو من نہیں کر گیا, ابھی نہیں, پھر بھی خالی بہت درد ہے, وہ کام خراب. تو اقسم بن صحیفی کہا کہ اچھی بات ہے, آپ کا مشورہ کیا ہے میں قبول کرتا ہوں, آپ جائیے اور جا کر کیا ہے تحقیق کرو. ابھی 2 آدمی کو بھیجا. ابھی جانے کے بعد وہاں لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ اس مدینے کے اندر ایک آدمی ہے, وہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں, رسول کہتے ہیں, آخر وہ کون ہیں, وہ کس خاندان کے ہیں, کس قبیلے کے ہیں, ان کے دادا کون, ان کے پردادا کون, یہ سب معلوم کر رہے ہیں باہر پورا کا پورا. اب سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی پہنچے اور جا کے کیا ہے بیٹھ گئے ادب کے ساتھ اور کہا من انت, پوچھنے والے کیا ہے من انت ما انت, 2 باتیں پوچھے ہم سے. کیا کہا من انت ما انت, آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں, آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں. 2 باتیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آپ جو پوچھے, کیا بتایا, من انت, آپ پوچھ رہے ہیں آپ کون ہیں, میں عبداللہ, ان کے ابا کا نام تھا, انا ابن عبداللہ, میں عبداللہ کا بیٹا ہوں. یہ تعریف نہیں کرے میں فلاں میں فلاں میں فلاں فلاں, کیا میں عبداللہ کا بیٹا ہوں. ابھی باہر معلوم کر لے گئے ان کا خاندان کون, ان کا نسب کیا ہو. یہاں تک کہ ان کو پتا چلا ان کے دادا کعبۃ اللہ کے متولی ہیں. متولی کس کو بناتے ہیں, بڑے آدمی کو متولی بناتے ہیں, کعبۃ اللہ کے انتظام کرنے والا. یہاں تک کہ ان کا نسب, ان کا خاندان یہاں تک پہنچا, یہاں تک پہنچا, یہاں تک پہنچا. حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام تک کیا ہے پہنچا ہے ان کا نسب, خاندان چلتے 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 چلتے. اب معزز عزت والا خاندان تھا. اب ان کے دل کے اندر ایک بات بیٹھی, بہت معزز خاندان ہے, عزت والا خاندان ہے, پہلے معلوم کر لیتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں, کہا کہ اتنی بات, ایک بات بتائی, کیا بات, انا ابن عبداللہ, میرے ابا کا نام عبداللہ ہے, میں عبداللہ کا بیٹا ہوں, بس اتنا ہی بولے. ہمیں ہے تو گناتے, ہمارا خاندان اتنا بڑا, ہمارا خاندان اتنا بڑا, ہمیں وہ ہیں, ہمارے یہ ہیں, کیا ہمیں ہمارے دادا فلاں مسجد کے متولی, ہمارے نانا فلاں مسجد کے امام صاحب, یہ سانپا بچھوا سبھی گناتے. لیکن وہاں کیا, میں عبداللہ کا بیٹا ہوں بس. اس کے بعد کہا کہ آپ کون ہیں, وما انت, آپ کیا ہیں, کون ہیں بولے تو کہا کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں. اس کے بعد کہا آپ کیا ہیں,
کہا کہ انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام محمد ہے، میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، مجھ پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے. بس اتنا کہنا تھا کہ وہ دونوں نے کہا اچھا. پہلے ہی معلوم ہوگا نا ان کو، بڑے آدمی کی زبان سے سنے کہ ان پر اللہ کا کلام نازل ہوتا، کہتے ذرا تحقیق کر پاؤ. اور جیسے ہی وہاں پہنچے نا، کہا کہ حضرت آپ پر جو کلام نازل ہوتا ہے وہ پڑھ کر سنائیے، وہ پڑھ کر سنائیے. عرب والے تھے، عربی اچھا جاننے والے تھے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت سنائے. وہ کون سی آیت ہے جو پہلے بتایا میں؟ یہاں بہت سارے لوگ آخر میں آئے. جو پہلی بات جو بتایا میں، اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. یہ آیت ہم 60 سال سے سنتے ہیں، 70 سال سے سنتے ہیں. امام صاحب دوسرے خطبے کے اندر وعظ پڑھتے، عید کی نماز کے اندر بھی ہو کہ دوسرے خطبے میں، ہر جمعے کے اندر وہ آیت پڑھ کر کیا ہے مجھے اور آپ کو سناتے ہیں. آخری آیت کے اندر کیا ہے؟ ایک آیت تھی، ہم بھی سن رہے نا قرآن کی آیت ہے، ہم نے بھی یاد ہے. خالی الحم کا سورہ، یا الحم سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تک ہم نے اس کا ترجمہ کیا معلوم نہیں، اس کے معنی کیا معلوم نہیں، آج تک اس کا مطلب کیا ہم کو معلوم نہیں. الحم کا سورہ پڑھتے 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 نمازوں کے اندر پیشانی پہ کالا کھٹا بھی آ گیا. لیکن الحمدللہ رب العالمین سے لے کر وَلَضَّالِّينَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جس کے اندر جو آیتیں ہیں 7 آیتیں، 7 آیتوں کے اندر اللہ کیا فرما رہے ہیں، اس کے اندر اللہ کا کیا حکم ہے، آج تک ہم کو پتہ نہیں. وہ ایک آیت ان کے ذہن میں ایسا بیٹھ گیا. وہ 2 آدمی کہنے لگے کہ آیت جو آپ پڑھ کر ہم کو سنا رہے ہیں پھر ایک مرتبہ سنائیے. دوسری مرتبہ سنائیے. ابھی ان کو وہ پیاس بجھی نہیں، وہ پیاس بجھی نہیں. پھر کہا پھر ایک مرتبہ سنائیے، تیسری مرتبہ. اب وہ بار بار کہہ رہے ہیں آپ اس آیت کو سنائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. عربی جاننے والے تھے نا، بڑا مزہ آ رہا تھا. کیا شعر شاعری کا جب محفل جمع ہوتا تھا تو کبھی کبھی کوئی شاعر ایک شعر پڑھتا نا، آپ بھی سنے ہوں گے دیکھے ہوں گے. جب وہ شعر سامنے والے کو اچھا معلوم ہوتا تو وہاں سے آواز آتی دوبارہ ارشاد فرمائیے. کہتے کہ دوبارہ بولو، دوسری بار بولو، دوسری بار بولو. جب شعر شاعری کے اندر اتنا مزہ آتا ہو جس کے اندر کوئی ثواب نہیں، لیکن اللہ کے کلام کے اندر یہ مزہ تھا تو بار بار پوچھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پھر ایک مرتبہ پڑھو، پھر ایک مرتبہ پڑھو.
آپ سنا رہے ہیں سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں سن رہے ہیں، آخر اس کے اندر کیا بات تھی جس کو سن کر وہ خوش ہو رہے تھے، ان کا دل باغ باغ ہو رہا تھا؟ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ حکم کرتا ہے، کیا حکم ہے؟ انصاف کا، عدل کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، وہاں بھی انصاف کا حکم تھا، انصاف کرنا فرض تھا۔ جیسے اس امت کے اندر نماز کا پڑھنا فرض ہے، تو اس زمانے کے اندر انصاف کرنا فرض تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ وہ کیا تھا؟ اور اگر کوئی آدمی کسی کا آنکھ پھوڑ دے لڑائی میں، کسی کا کان کاٹ دے، کسی کو کیا ہے قتل کر دے، تو معاف کرنے کا حکم نہیں تھا۔ قتل کے بدلے قتل، آنکھ کا بدلہ آنکھ، کان کا بدلہ کان۔ جب تک یہ بدلہ نہیں لیتا نا، اس وقت تک انصاف نہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب شریعت آئی، تو ان کی شریعت کے اندر ایک حکم یہ تھا، اور اگر کوئی آدمی ایک تماچا مارا گال پہ، تو پھر وہاں کا کیا حکم تھا؟ دوسرا داغا حوالہ کرنا، اسے بھی مار دو۔ ایک سے نہیں آتا، دوسرا بھی مارو، پھر دوسرا مارے تو برابر انصاف۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا حضور پاک علیہ السلام کی جو شریعت ہے، فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یہاں کیا کرو؟ احسان کرو۔ یا معافی، چاہے تو بدلہ لو، چاہے تو تم معاف کر سکتے۔ وہاں کیا تھا؟ کان کا بدلہ کان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، قتل کا بدلہ قتل۔ لیکن یہ گال کے بدلے کے اندر دوسرا گال پیش کرنا۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا حضور پاک علیہ السلام کی جو شریعت ہے، یا فرمائی احسان کرو، احسان۔ اب یہاں بتایا گیا کہ پہلی اس آیت کے اندر 3 چیزیں کرنے کا ہے، اور 3 چیزیں ایسے ہیں جس کو منع کیا گیا۔ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو کرنے کا حکم ہے؟ وہ کون سی چیزیں ایسے ہیں جن کو نہ کرنے کا حکم دیا گیا؟ وقت قریب ہے، وقت کسی کو کیا ہے ساتھ نہیں دیتا۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہے تو آئندہ آپ لوگوں کے سامنے اس کے بعد کا جو تھوڑا بہت بچا ہوا ہے، آئندہ جمعے کے اندر آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام پر جینے کی، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔